شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے, اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق, اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو, اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں. پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں. کتنی؟ قرآن پڑھی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے, قرآن پڑھی ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں. پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا, دھول اس وقت دھول صاف ہوگی. اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی. اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ, ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی, کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی, کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی, صبح دوپہر شام, اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی, کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی. اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی, ظہر میں 4 رکعت رکھ دی, عصر میں 4 رکعت رکھ دی, مغرب میں 3 رکھ دی, اور عشاء میں 4 رکھ دی. کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی, کسی کے اوپر 3 تھی, اور کسی کے اوپر 4 تھی. 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی, 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی, تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں. میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے. 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے, کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی, تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے. اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر, عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں, میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں. ہاں میں آخری نبی ہوں, اب طریقہ میرا چلے گا, اب راستہ میرا چلے گا. دنیا میں 3 قسم کی مخلوق ہے. ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, جیسے پیڑ, درخت, پہاڑ, یہ کھڑے ہیں. کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے, جیسے بھینس, بکری, گائے, بھیڑ. آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے آئیں
تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے. اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے چھپکلی، چوہا. دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا. یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر. میری اس ادا کو قبول کر لے. اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں. اللہ اکبر. میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے. اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا. اے اللہ اگر تجھے یہ حیت پسند ہے تو میں بھی اس حیت کو کر رہا ہوں. تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے. اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے. آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں. ہاں سنیے زبردست چیز. چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب وہ کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہاں بڑا شور ہو رہا ہے، وہ پیچھے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خرافاتیں کر رہے ہیں. بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں. ادھر دیکھیے وہ پیچھے، اور ابھی تک نہیں سن رہے. دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کود رہا، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے. اتنے شیطان بچے. ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے. ابھی نگاہیں اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہماری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں، جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی عصر کے وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں. تو ٹھیک ہے، پھر عصر میں تم قرآن کی قرأت زور سے کرنا بند کر دو، یعنی آہستہ پڑھ لو. اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت. ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب. تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو. دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو. مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے.
کوئی مسافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے. اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے. لیکن مقامی آدمی کو نہیں. اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہاں تو ٹھیک ہے، ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو. اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو. اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور سو گئے. مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے. عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو. اچھا فجر میں؟ کہ اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو. پہلے یہ 5 وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی، 5 نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں، سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں، پیٹتے اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ، زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ، زور سے پڑھو. میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی، تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب صحابہ نے عرض کیا آئے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے، جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں، اب تو یہ مارتے نہیں ہیں، اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے، اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں. بھئی حالات اب ختم ہو گئے، پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا، اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات، اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات، تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں، اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا، جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے، جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے گا، جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، جب وہ حدیثیں پڑھیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے، اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی، لہو لوہان ہو جاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی، آہستہ پڑھی لیکن پڑھی، نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز ترک نہیں کی ہے، تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام مارے کھاتے تھے، اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی، جسم سے خون بہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو، آہستہ پڑھو، لیکن پڑھو، نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف